آپ سن رہے ہیں جستجو کا سفر۔ عبداللہ پاکستان پہنچا تو اسے ایک شخص کی ای میل ملی جس میں اس نے کچھ ادار کی درخواست کی تھی۔ عبداللہ نے کچھ ہی دیر میں اسے پیسے آن لائن ٹرانسفر کر دیے۔ جب بلو کو پتہ لگا تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ مانگنے والے شخص کو جانتی تھی، اور یہ بھی کہ اس نے سوائے عبداللہ کو نقصان پہنچانے اور حسد کرنے کے کچھ نہیں کیا۔ بلو نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم دنیا میں کسی کو پیسے دے دیتے، اسے کیوں دیے کہ یہ تو ہمیشہ تمہیں نیچا دکھانے کی تگ و دو میں رہتا ہے، اور سوائے دکھ پہنچانے کے اس نے کیا بھی کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ٹھیک کہتی ہے بلو، اسی وجہ سے تو دیے ہیں۔ میں نے پہلے سوچا کہ جھڑک دوں، مگر پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا ایسا کرنے سے میرا نفس خوش ہوگا یا غمگین؟ تو یقین ہو چلا کہ وہ تو خوش ہوگا، تو میں نے دے دیے۔ 5 بڑے فائدے ہوں گے اس سے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو توڑے اس سے جوڑو۔ تو ایک تو اس حدیث پر عمل ہو گیا۔ دوم یہ کہ ایک مسلمان بھائی کی مدد ہو گئی۔ تو سوچ، میرا اس سے جو تعلق ہے اس کا تو اسے بھی پتہ ہے، اس کے باوجود اگر وہ میرے دروازے پہ آیا ہے تو کوئی تو ایسی مجبوری ہوگی۔ بے بس اور مجبور دشمنوں سے مقابلہ نہیں کرتے، کام کیے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کرتا رہا ہوں۔ اے میرے مالک، مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، میری توبہ کو قبول فرما۔ بلا شبہ تو توبہ کو بہت قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عبداللہ کو آج الصبح فون کال ملی، ماہر بائی کے پاس سے کراچی والے مولوی صاحب اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی دوری پر ایک گاؤں میں آئے ہوئے ہیں، اپنے ہی ایک مدرسہ کی گریجویشن میں، اور اگر وہ ملنا چاہے تو وہاں چلا جائے۔ عبداللہ نے گاڑی نکالی اور روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا مولوی صاحب ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ وہ خاموشی سے مسجد میں بیٹھ گیا۔ وہاں گریجویشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں عبداللہ بور ہو گیا۔ خیر، مولوی صاحب آ گئے اور فنکشن شروع ہوا۔ مدرسے کے ایک طالب علم نے آ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انگریزی میں تقریر کی۔ لوگوں نے خوب داد دی۔ عبداللہ فنکشن کے آخر میں اس بچے سے ملا اور کہا، گو کہ اس کی انگریزی باقی لوگوں کی نسبت بہت بہتر ہے، کہ گاؤں میں کسی کو ڈنگ سے اردو بولنا نہیں آتی تو انگریزی تو دلی ہنوز دور است۔ عبداللہ نے سمجھایا کہ برخوردار، تم سوچتے ہو اردو میں ہو، تم سوچتے اردو میں ہو اور بولتے انگریزی میں ہو، اسی لیے گرامر کی ایسی غلطیاں کرتے ہو کہ حد لگ جائے۔ ان جھوٹی تالیوں میں آ کر یہ نہ سمجھنا کہ کچھ آ گیا۔ میں تمہیں کچھ کتابیں بھیجوں گا، وہ پڑھو اور پھر شہر میں آ کے تقریری مقابلوں میں حصہ لو کہ پتا ماری کی محنت کرنی پڑے۔ تھوڑی دیر بعد کھانے پر مسجد کے محتمم صاحب سے ملاقات ہوئی، جو کہ کراچی والے مولوی صاحب کے معتقدین میں سے تھے۔ کہنے لگے، آپ حضرت کو کیسے جانتے ہیں؟ عبداللہ جینز ٹی شرٹ میں ہونے کی وجہ سے پوری مسجد میں سے انوکھا ہی لگ رہا تھا۔ جی جانتا کہاں ہوں، تعارف ہے، جانا تو آج تک اپنے آپ کو بھی نہیں۔ محتمم صاحب نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا کہ ہمارے حضرت والا بڑے مقام والے ہیں،
جی وہ یہ کفن کا رنگ ہے نا تاکہ موت یاد رہے۔ عبداللہ کا دل پھر بجھ گیا۔ وہ واپسی پہ سوچتا ہوا آیا کہ امید زندگی ہے، آس ہے، ہمت ہے، اس عمر میں صرف جینا سکھانا چاہیے۔ موت کے انتظار میں بیٹھے لوگ کچھ کم ہی کر پاتے ہیں۔ عبداللہ سارے راستے یہ شعر دہراتے ہوئے آیا، نامناسب ہے خون کھولنا، نامناسب ہے خون کھولنا، پھر کسی اور وقت مولانا۔ آج پھر پیپل بائی کی باری آئی۔ آج عبداللہ سننے کے موڈ میں تھا، لہٰذا گھنٹوں خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر میں عورتوں کا ایک گروپ گزرا جنہوں نے پانی کے مٹکے سروں اور پہلوؤں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ خرامہ خرامہ چل رہی تھی۔ اتنے میں پاس سے گاڑی گزری۔ ایک عورت اچانک آواز سے دھڑکی اور سر سے مٹکا اڑ کے زمین پہ آیا اور دھڑام سے ٹوٹ گیا۔ ٹوٹے ہوئے مٹکے کے ایک نسبتاً بڑے سے ٹکڑے میں صرف اتنا پانی رہ گیا جتنا کہ بوڑھے باپ کے پاس جوان بیٹی بیانے کے بعد مال گھر پہ بچتا ہے۔ دھیمی چال والوں کا ٹولہ گزر گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک گلہری آئی اور پانی پی کر چلی گئی۔ عبداللہ کی آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ پیپل درخت کی ساری میموری ہی واش ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، ہم بھی پانی کی طرح اعمال جمع کرتے رہتے ہیں تقوی کے مٹکے میں، اور جن کا مٹکا جتنا باری ہوتا ہے وہ اتنے ہی آرام سے پیر اٹھاتے اور رکھتے ہیں کہ گھاس بھی نہ دبے۔ اور جو لوگ عبداللہ کی طرح کھنڈرے ہوتے ہیں وہ اچھل کود میں مٹکا توڑوا بیٹھتے ہیں، پھر کوئی آ کے سیراب ہو جائے تو اللہ کی شان۔ قرآن میں اللہ نے اپنی ایک صفت ذی المعارج، سیڑھیوں والا، بتائی ہے کہ مومن کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ ہر سیڑھی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاتا ہے اور عجائب در عجائب کی ایک نئی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر۔ کمپنی چلانے کے لیے اچھے لوگ چاہیے، اچھے مرد چاہیے جنہیں تو نے قرآن میں رجال کہا ہے۔ اے اللہ، لوگ تجھ سے صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی کا سوال کرتے ہیں، میں تجھ سے ڈیٹا سائنٹسٹ مانگتا ہوں اور کوشش کروں گا نتیجہ وہی آئے۔ اللہ ایسے لوگوں سے میری مدد فرما جو سمندر کی گہرائیوں سے اتھا ہوں اور ہمت ایسی کہ پہاڑ بے بس نظر آئیں۔ اللہ عافیت فرمائے۔ اللہ میں تیری سلطنت میں تنہا رہ گیا ہوں، اجنبی ہوں، میری اجنبیت کا خیال کر۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ مجھے عذاب دے کر تیری سلطنت کو بڑھاوا ملے گا تو میں کبھی اپنی معافی کا طلبگار نہ ہوتا۔ میں تجھ سے بخشش کا سوال ہرگز نہ کرتا، مگر اے شہنشاہ، تیرے سوا کوئی جائے امید نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ تو صرف اور صرف اپنے کرم سے بخش دے۔ میرے اللہ، قیامت میں سب چلے جائیں گے جنت میں، جنہیں تو نے چاہا، جنہیں نہ چاہا وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ مجھے اپنے اعمال سے خطرہ ہے کہ میں صرف پیچھے رہ جاؤں گا سخت ترین سزا کے لیے۔ میرے گناہ ہوں گے اور تیری رحمت، اور تو باقی رہے گا۔ باقی سب فانی ہے، میرے گناہوں کو بھی فنا کر دے۔ اے اللہ، تو اپنے نمازی بندوں کے اعضائے سجدہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور در حقیقت محفوظ فرمانے والا تو ہی ہے۔ اے بے نیاز ذات، بے پرواہ مالک، کے لیے قصوروار غلام کو آزاد کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ اپنے اس فانی غلام پر احسان فرما اور اعضائے سجدہ کی طرح باقی جسم کو بھی جہنم سے محفوظ فرما دے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی ڈال دے میرے اللہ، آمین۔ آج عبداللہ کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کی کمپنی امریکہ میں رجسٹر
میکے چلی گئی، ننیال بچے لے گیا اور پیچھے بچا یہ شخص اپنی کامیابیوں کے قصے سناتے اور حالت زار کا نوحہ کرتے۔ کیا زبردست آئیڈیا! کچھ لاکھ ڈالرز کے عوض کسی ملک سے اس کا بل گیٹس چھین لیا تو کسی سے اس کا محمد علی جناح، کسی سے مدر ٹریسا اٹھا لی تو کسی سے نیلسن منڈیلا، اور سال بھر میں انہیں ذہنی مریض بنا کر چھوڑ دیا۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ کہاوت عبداللہ کو آج سمجھ آئی۔ عبداللہ نے نہایت شائستگی سے جواب کا انکار کر دیا۔ آج عبداللہ اپنے ایک دوست کے ساتھ پشاور گیا، وہاں یونیورسٹی میں اسے لیکچر دینا تھا، مگر معلوم ہوا طلبہ نے ہڑتال کی ہوئی ہے کیمپس میں فیس بک کے خلاف کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ پیجز ہیں، لہذا فیس بک بند کر دی جائے۔ عبداللہ نے پوری کوشش کی کہ تعلیم خراب نہ کرو، علم ضروری ہے، علم بندے کی جہالت کا تعین کرتا ہے، علم شعور و انسانیت سکھاتا ہے، مگر طالب علموں کا اصرار تھا کہ جاہل رہ جائیں گے لیکن فیس بک اور یوٹیوب بند کروا کے ہی چھوڑیں گے۔ ایک طالب علم آگے بڑھا اور نعرہ مارا، ہم امی نبی کے امی پیروکار ہیں، کیا ہوا اگر جاہل رہ گئے؟ عبداللہ کے کانوں میں تو جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ہی ڈال دیا ہو۔ شدت غم سے وہ زمین پہ بیٹھ گیا، زبان خاموش ہو گئی اور آنکھوں نے بولنا شروع کر دیا۔ دوست نے جلدی سے گاڑی میں ڈالا اور واپسی کی ڈالی۔ اسے ڈر تھا عبداللہ نے اگر پھر کچھ بول دیا تو لڑکے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عبداللہ راستے بھر سوچتا رہا، روتا رہا، امی کے معنی جاہل، ان پڑھ یا غافل کیسے ہو گئے؟ مر جانا چاہیے۔ وہ سوچنے لگا کہ آج کل کے دور فتن میں اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والے یہ کیوں نہیں کہتے کہ غلامی رسول میں علم قبول ہے؟ جھوٹ سے نفرت ہے۔ اب کیا ٹریفک لائٹ پر رکنے کے لیے بھی اسلامی مملکت کا انتظار ہے، یا لائن بنانے کے لیے بھی امیر المومنین کی ضرورت؟ جاتی ہے۔ انہی سوچوں میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ تیزی سے دسترخوان پھلانگتے ہوئے چلا گیا اور جماعت میں شامل ہو گیا۔ اسے بعد میں اپنی حرکت کا بڑا دکھ ہوا کہ دسترخوان پھلانگنا نہیں چاہیے تھا۔ اگلے روز مفتی صاحب نے اسے بلا بھیجا فجر کے بعد اور کہنے لگے کہ آپ کو بھی بتانا پڑے گا کہ دسترخوان نہیں پھلانگتے۔ عبداللہ کے منہ سے کچھ نہیں نکلا۔ وہ سوچنے لگے، یا اللہ، میں کب کہاں کون سی حدیں پھلانگتا ہوں، انہیں کیا پتہ، لیکن آج کے بعد شاید کچھ بھی نہ پھلانگ سکوں۔ ان کا یہ جملہ یاد آئے گا، اعتکاف ختم ہونے میں
کچھ ہی گھنٹے رہ گئے تھے۔ عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، میں تیرے ہر عیب سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور ایسی پاکیزگی اور حمد و ثنا جس کی تعداد تیری مخلوق کے برابر ہو، اور ایسی پاکیزگی اور حمد و ثنا جسے تو خوش ہو جائے، اور ایسی پاکیزگی اور حمد و ثنا جو اپنے وزن میں عرش کے وزن کے مساوی ہو، اور ایسی حمد و ثنا جسے لکھنے کے لیے اتنی ہی روشنائی درکار ہو جتنی روشنائی تیری تعریف کے جملوں کو لکھنے کے لیے مطلوب ہے۔ اے اللہ، معاف فرما دے، اعتکاف قبول کر لے۔ پروردگار، لوگ بھول گئے ہیں، تو نہیں بھولا۔ اللہ، دل پتہ نہیں کس کس کی عبادت میں گرفتار ہے، مجھے سب سے چھڑا کے صرف اپنا بنا لے۔ اے اللہ، سفر درپیش ہے، اذان کی نیت ہے، میرے اللہ کمپنی چلا دے، پیسوں میں سے تیری راہ پہ بھی لگاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ، دعویٰ دلیل مانگتا ہے، مجھے میرے وعدے پہ قائم رکھیو۔ اللہ، کبر سے بچا لے، تیرا نام لے لے کے اپنی تعریفیں کرنے سے بچا، تیرے ذمہ کوئی جھوٹ لگاؤں اس سے بچا، تقوی کی تشہیر سے بچا، محبت کے چھٹ جانے سے بچا، نعمتوں کے چھن جانے سے بچا۔ تو مولا ہے، انت مولانا، میں تیرا بندہ، تجھ سے نہ کہوں تو کدھر جاؤں۔ اللہ، پورے ملک میں کوئی تمیز کا اسکول باقی نہیں بچا۔ اللہ، تیاری کرنی ہے مالک، جب نوکر ملک، نئے لوگ، نئی مصروفیات، نئی زندگی، ان تمام نئی چیزوں میں صرف عبداللہ پرانا لگتا تھا۔ امریکہ پہنچ کر گھر لینے، سامان شفٹ کرنے، ڈرائیونگ لائسنس بنوانے، بینک اکاؤنٹ کھولنے، بچوں کے اسکول میں داخلے سے لے کر درجنوں ایسی چیزیں اور اہم کام تھے کہ 3 ماہ کہاں گئے پتہ ہی نہ لگا۔ عبداللہ جلد از جلد ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر اپنی نئی کمپنی پر توجہ دینا چاہتا تھا، مگر روز مرہ کے کاموں کی مصروفیت اور خانگی کام اسے فرصت ہی نہ لینے دیتے۔ اسے جب وقت ملتا وہ کوشش کرتا کہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سنے۔ اندر کی خاموشی کا شور سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور عبداللہ کی زندگی آج کل اسی شور میں گزر رہی تھی۔ ٹونی اور مارتھا، بہت سے لوگ اپنے تئیں ہر ممکن کوششیں کر رہے تھے کہ عبداللہ اور اس کی فیملی کو کہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور اس کی نئے ملک میں سیٹنگ آرام سے ہو جائے، مگر عبداللہ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات اسے چین سے بیٹھنے ہی نہ دیتے۔ وہ سوچتا رہتا کہ کہیں وہ پھر کسی گرداب میں تو نہیں پھنسنے جا رہا، کہیں وہ پھر سے کسی اندیکھی TDL کا حصہ تو نہیں بن رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دین کا سوچتے سوچتے وہ ایک بار پھر دنیا کے جال میں پھنس گیا ہے۔ جب وہ گھر میں اچھی طرح سے سیٹل ہو گیا، گاڑی مل گئی، کمپنی رجسٹر ہو گئی اور آفس مل گیا، تو اس نے سوچا اللہ سائیں کو خط لکھ دے کہ نیت کی گواہی باقی رہے۔ آج عبداللہ نے آفس سے چھٹی لی اور پورا دن کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا۔ پتہ نہیں کیا کچھ سوچتا رہا، اسے رہ رہ کر اپنی بے مائگی کا احساس ہوتا کہ وہ جس کام کو کرنے جا رہا ہے اس میں اس کو کیا کمال حاصل ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور کچھ نہیں۔ عبداللہ نے لرزتے ہاتھوں اور پرنم آنکھوں سے لکھنا شروع کیا۔ اے اللہ سائیں، کافی عرصہ ہوا آپ کو خط ہی نہیں لکھا، معافی چاہتا ہوں، میں ٹھیک ہوں، شاید نہیں، پتہ نہیں، میں چاہتا ہوں تیرا بندہ بن کے رہوں، تیرا بن کے رہوں۔
سمجھتی ہے وہاں ایک مثال پیش کر سکوں جو شاید کسی کو ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچنے کا موقع دے سکے۔ اے اللہ، میں جانتا ہوں میں ایک ہوں اور یہاں 320 ملین لوگ بستے ہیں، میں کیا اور میرا شمار کیا، مگر پھر سوچتا ہوں میں ایک ہوں کس کا؟ تیرا میرے اللہ، تیرا نام لیوا، تیرا ہی تو دم بھرتا ہوں، تیری ہی سے دوستی کی امید ہے۔ مجھے معلوم ہے تو تنہا نہیں چھوڑتا، تو بھولتا نہیں۔ اے نوح کی کشتی کو پار لگانے والے، اے ابراہیم کو آگ سے بچانے والے، اسماعیل کے لیے زمزم نکالنے والے، اے یوسف کی کنویں اور جیل میں مدد کرنے والے، اے موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں مدد کرنے والے، اے ایوب کی بیماری میں خبر گیری کرنے والے، اے یونس کی مچھلی کے پیٹ میں مدد کرنے والے، اے چادر والے کی محبت کی قسم کھانے والے، اے بدر کے 313 کے رکھوالے، اے صحاب صفا کے خدا، اے میرے اللہ، مجھے بھی تنہا نہ چھوڑیے۔ میں نے ہر ایک سے یہی سنا ہے کہ تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، میری بھی مدد کرنا۔ میرا نفس میری نیتوں کا قاتل ہے، مجھے اس کے شر سے بچا، مجھ سے بچا میرے اللہ، مجھ کو اپنا بنا میرے اللہ۔ اے اللہ، کمپنی بنوا دے، پھر اسے فروخت بھی کروا دے۔ اے اللہ، مفتی صاحب کی مسجد میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ملک میں بے گھر و بے آسرا بچے ہیں، تو جانتا ہے نا میری دوست کو، وہ بے گھر بچوں کے لیے کام کرتی ہے۔ اے اللہ، ایسی یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں جہاں انسان تیار ہوں، جہاں ساری سہولتیں ہوں، جہاں فیس نہ دینی پڑے، اور ملک بھر سے بہترین بچوں کا انتخاب کر کے دنیا کو کچھ ایسے انسان دیے جا سکیں جو نفع بخش ہوں، نفع خور نہیں۔ اور میرے اللہ، کچھ اتنا پیسہ بچ جائے کہ بنو زمین کے مالک اللہ، اے وہ اللہ جس کا ذکر سب سے باری ہے، کل کائنات میں واحد ذات جس کے لیے اذان دی جاتی ہے، مجھے وزن دے، میری اذان کو دوام بخش، اس مؤذن کی رہنمائی کر، جھوٹ زندگی سے نکال دے کہ تیرا نام لینے جا رہا ہوں، لوگ جھوٹا نہ بولیں، امہات المومنین پر کتاب لکھنے جا رہا ہوں، اس امتی کو اس قابل کر کے ماؤں پر کچھ لکھ سکوں۔ یہ خط تیرے نام، یہ آواز تیرے نام، یہ قلم کتاب تیرے نام، عبداللہ تیرے نام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔